السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں، آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں، دل کا سکون چھین لیتی ہیں، ہمارے رزق کی برکت ختم کر دیتی ہیں، ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، ہماری اولاد کو نافرمان بنا دیتی ہیں۔ ایسی غلطیوں کے اندر سے ایک بڑی غلطی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے حرام کی کمائی۔ ہاں، حرام کی کمائی وہ لعنت ہے جس سے دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جس انسان کا کھانا حرام سے ہے، جس کا پینا حرام سے ہے، جس کا پہننا حرام سے ہے، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رب کا قرآن بھی تو کہتا ہے نا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتا ہے نا، کل بروز محشر اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے خبتی پاگل شخص ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، سوچنا یہ ہے کہ ہماری تنخواہ جائز ہے، کیا ہماری تنخواہ حلال ہے، کیا ہمارا کاروبار جائز ہے، کیا ہماری آمدن کا ذریعہ حلال طریقے سے ہے، کہیں ہم حرام تو نہیں کما رہے، کہیں ہم رشوت تو نہیں لے رہے، کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے، کہیں حرام کی کمائی ہماری کمائی کا سبب تو نہیں بن رہی۔ اگر ہے تو توبہ کر لیجئے، اگر ہے تو آج جھک جائیے رب ذوالجلال کے سامنے، یقین جانیے وہ رب معاف فرما دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، رزق میں برکت دے دے گا، دل کو سکون دے دے گا، اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کیا نا تو پھر یہ حرام کی کمائی برباد کر دے گی، دنیا کا سکون بھی، اولاد کی راحت بھی، دلوں کا اطمینان بھی، اور نیکیوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی برباد کر کے رکھ دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کے نزدیک جب انسان کو صرف پیسہ کمانے کا جنون ہوگا، یہ ہوگا کہ میرے پاس آ جائے، یہ نہیں دیکھے گا کہ کس طریقے سے آ رہے، حلال آ رہے یا حرام آ رہے۔ کیا آج یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آج کمانے والوں کا مقصد صرف کمانا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ حلال ہے یا حرام؟ اس لیے دعوت فکر ہے، آج بھی وقت ہے، لوٹ آئیے میرے رب کے دربار کی طرف، وہ انتظار میں ہے۔ آپ کا صرف ایک مرتبہ جھکنا، ندامت دکھانا، آنکھ سے آنسو نکالنے کی دیر ہے، اس رب کے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آفر صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ نرغرے تک حالت نہیں پہنچتی، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب آپ تو منانا چاہے وہ نہ مانے، آپ تو اسے راضی کرنا چاہیں وہ راضی نہ ہو۔ سمجھ جائیے۔ السلام۔